السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال حسان شیخ ہیں لائل پور سے، جیسے فیصل آباد کہتے ہیں. اب یہ نام سن کے مجھے غصہ بہت چڑھتا ہے، لیکن بہرحال ان کا سوال یہ ہے کہ جی ہم نے پڑھا ہے، کسی سینئر کالم نگار نے لکھا ہے کہ مارشل لاء کی طرف ملک بڑھ رہا ہے. تو آپ اس طرح کی بات کرتے رہے ہیں. جو انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ میں یہ کہا کرتا تھا کہ 10 سے 15 سال جو بندہ جمہوریت کا نام دے اس کو فائرنگ اسکواڈ کے آگے نام لے، فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑا کرو اسے، اور اسے گولی مارنے کے بعد گولی کا اور گن کی ڈیپریسیشن کا خرچہ اس کے اہل خانہ سے وصول کرو. یہ میں نے 2-3 چینلز پہ کہا ہے، لیکن اس کا مطلب مارشل لاء نہیں تھا. یہ مارشل لاء والی بات جو ہے مجھے نہیں پتہ. یہ ایک بہت فار فیشڈ قسم کی بات ہے. اس کی وجہ ہے کہ نارمز ہوتے ہیں، اس سے پریکٹیکلی کو چاہے فرق پڑ رہا ہو نہ پڑ رہا ہو، لیکن کوئی دیکھو جیسے پروسٹیٹیوٹ کو اب کہتے ہیں ایسکارٹ، اس سے پہلے کچھ اور کہتے تھے. اچھا، معذور آدمی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، معذور فلانا، اب اس کو کہتے ہیں اسپیشل پرسن یا اسپیشل چائلڈ. اسی طرح سنگل مدر بجائے اس کے کچھ اور. تو یہ اب زمانہ نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا سادہ ترین ثبوت میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں. باقی پاکستان اینی تھنگ کین ہیپن ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے مدتوں پہلے، اب دیکھیں کتنے سال ہو گئے، آتا نہیں 99 کی بات ہے، مجھے سن بن یاد نہیں رہتے. انہوں نے بھی جب ٹیک اوور کیا تو بطور چیف ایگزیکٹو، اس کے بعد پریزیڈنٹ، نہ مارشل لاء کا کبھی لفظ استعمال ہوا نہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا. یہ ذرا آبسلیٹ قسم کی ٹرمیں ہیں، لیکن پتہ نہیں جنہوں نے بھی لکھا انہوں نے کیا سوچ کے لکھا ہوگا. میری نظر سے نہیں گزرا، اس لیے میں اس پہ کامنٹ تو نہیں کرتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سیاستدان اس قابل ہیں نہیں کہ اس ملک کے، اور خاص طور پہ جہاں یہ پہنچا ہوا ہے، جسے کہتے ہیں نا منجدھار میں، یہ اس سے بھی آگے کا کوئی کیس ہے. یہ بالکل، یہ ملک، میں ایک زمانے میں مثال دیا کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ مجھے پہلے سے سن رہے ہو یا دیکھ رہے ہو. میں ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ پاکستان کا حال یہ ہے جیسے کسی آدمی نے گٹھڑی اٹھائی ہو، کس کی؟ توڑی کی، بھوسا کہتے ہیں جسے، توڑی باریک باریک، اس کی گٹھڑی اٹھائی ہو اور ادھر سے انتہائی تیز آندھی آئے اور گٹھڑی کھل جائے، اسے پھر کوئی ماں کا لال سمیٹ نہیں سکتا. دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اسے سمیٹ نہیں سکتی، کوئی مین پاور اسے سمیٹ نہیں سکتی. تیز آندھی میں اتنا بڑا گٹھڑ کھل جائے تو پتا نہیں کدھر کدھر وہ اتنے ہوتے ہیں، ہوا سے بھی ہلکے ہوتے ہیں بیچارے. تو یہ میرا تو خواب ہے، سچی بات ہے. اور میں نے کبھی آئی ڈونٹ مینس ورڈز، میری عادت ہی نہیں ہے، میں کھل کے یہ بات کر چکا ہوں کہ اس ملک کو، اس ملک کے سیاستدانوں سے بچاؤ، پاکستان کو سیاستدان سے بچاؤ، اور ایک باقاعدہ ایک ایجنڈا ہو، اس کو اناؤنس کیا جائے. 10 to 15 ایئرس کا ایک پلان ہو، اس میں 3 سال کے حصے کر کے، اور ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں، لوگوں کو اعتماد ملے کہ یوں ہوگا. تو یہاں تو کہر نہ چلے. اور حال ان لوگوں کا یہ ہے کہ میں نے آج یا کل، پتہ نہیں مجھے، یہ اخبارات میں تصویریں چھپی ہیں، فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف بیٹھے ہیں، آصف زرداری صاحب بیٹھے، تینوں دندیاں نکال رہے ہیں. مجھے واک پہ ابن سہرا نے کہا کہ سر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بھوک، ننگ، غربت، بے بسی، بے چارگی، وہ انجوائے کر رہے ہیں اس کو. ان کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 کروڑ کا لیٹر بھی ہو جائے پیٹرول تو شہباز شریف کے پاس یا ان ساروں کے پاس ہی کیا فرق پڑتا ہے؟ سو بات ٹھیک ہے. مارشل لاء لگتا ہے یا کچھ اور لگتا ہے یا کوئی اور ارینجمنٹ ہوتا ہے، وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے. اب یا یہ نہیں یا ہم نہیں. پاکستان اور سیاستدان کے درمیان ایک کا انتخاب کرو کہ سیاستدان، جمہوریت. وہ 100 دفعہ یار
میں مناسب واجبی سا پڑھا لکھا آدمی ہوں، دنیا گھومی ہوئی ہے، ہر طرح کے بندوں کے ساتھ انٹریکشن میں عمر بیتی ہے. خدا کا خوف کریں. سر آنکھوں پہ سیاستدان، سر آنکھوں پہ جمہوریت، لیکن نہ یہ جمہوریت ہے نہ وہ سیاستدان ہے. اب آپ گنڈوں کے کلب کا اگر آپ ایک نام رکھ دیں معزز صاحب، تو میں تو نہیں مانتا. اسی طرح آپ لوٹ مار کے ایک پروگرام کو لوگوں کو بیوقوف بنانے کو، چند دن پہلے ایک سوال تھا کہ پتہ نہیں کیا آج ضمنی انتخابات کا دن ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کچھ. تو میں نے کہا یہ بیوقوف بننے اور بیوقوف بنانے کا دن ہے. سیاستدان بیوقوف بناتا ہے، عوام بنتے ہیں. تو میں نے کہا یہ میں نے اس طرح اس کو ڈیفائن کیا تھا، اور میرے یقین کا حصہ ہے. ہر پہ آخر نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میرا آج تک کا مشاہدہ، مطالعہ اور تاریخ کی جو ماڑی موٹی انڈرسٹینڈنگ ہے میرے پاس، اس کے بعد سوال نہیں.